السلام علیکم میری یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور اب میں ناشتے میں بنا رہی تھی انڈے اور ساتھ بریڈ، کیونکہ اتنی دور سے ہم لوگ سفر کر کے آئے تھے اور بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی، کیونکہ میں پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور تینوں بچے میرے ساتھ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے بندہ ایزی تو نہیں ہوتا۔ ابراہیم کا سر میری گود میں تھا، کبھی میں اس کو اٹھا رہی تھی، اور یہاں پہ الاؤ بھی نہیں ہے کہ بچہ آگے بیٹھے، کیونکہ اگر آگے ایک بچہ چلا جاتا ہسبینڈ کے پاس تو پیچھے تھوڑا ایزی ہو جاتے۔ اور بچے لیٹ کے گئے تھے، بس نیچے بھی ہم لوگوں نے تکیے رکھے ہوئے تھے، اوپر بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو بس یہ ہے کہ بہت مشکل سے سفر کیا، آسان نہیں تھا 17 گھنٹے جانے اور 17 گھنٹے آنے کا۔ یعنی میں سوچوں تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم زندگی میں اتنا لمبا ہم لوگوں نے سفر کیا۔ بس وقت اور حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، وقت اور حالات انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ سیکنڈ ڈے تھا، اور پھر بھی ابھی بھی ہم لوگوں کے سر سے جو ہے نا سفر کا وہ خمار جو ابھی تک نہیں اترا تھا۔ اور پھر میں نے دن کو اتنا خاص کچھ بھی نہیں بنایا، کیونکہ میرے جیٹھ یہیں پہ تھے تو انہوں نے کچھ بنایا ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے وہی جو سبزی وغیرہ تھی وہی کھا لی۔ اور پھر رات کو میں نے جو چنے 2 دن پہلے بنائے تھے وہ میں نے فریز کیے ہوئے تھے، کیونکہ بچ گئے تھے اور اسی طرح چنے کھائے نہیں جا رہے تھے، تو اس کو میں نے پھر پلاؤ بنا دیا اور بہت مزے کا بنا تھا۔ صرف میں نے اس میں بریانی مسالہ تھوڑا سا ہاف پیکٹ ایڈ کیا تھا، اور یہاں میرے ہسبینڈ درمیان میں چمچ کی مدد سے ہول کر رہے تھے، کیونکہ اس سے دم بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک ٹپ بھی ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر ہم لوگ چمچ ہلائیں گے نا تو بیچ میں نا چاول ٹوٹ جائیں گے، تو میرے ہسبینڈ کو چاول ٹوٹے ہوئے بالکل پسند نہیں ہے، اور ہسبینڈ کہتے تھے آپ رہنے تو، کھانا میں ہی بناؤں گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، ان کو نیک اور اچھا ہسبینڈ دے، کیونکہ لائف ساری اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ماں باپ کے گھر تو آپ تقریباً 20 سال یا 18 سال 20 سال 25 سال رہتے، لیکن جو آگے کی لائف ہوتی ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھا ہو تو آپ کی لائف سمجھے بالکل سیٹ ہے۔ اور پھر وہ کھانا بنانے لگے تو میں ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ ریکارڈ کر رہی تھی، کیونکہ مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی، میرا بالکل بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا اور مجھے چکر آنے لگے تھے۔ اور پھر یہاں یہ گوشت بنا رہے تھے، گوشت آلریڈی گلا ہوا تھا، تو بس مسالہ ہی اس کا بنانا تھا، اور یہاں میرے چاولوں کو بھی دم لگ گیا تھا اور چمچ ہلا، بہت مزے کے بنے تھے۔ اچھا چیزیں پڑی ہوئی ہوں نا تو زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، بہت زیادہ۔ بس اللہ تعالیٰ ساروں پہ رحم کرے، کرم کرے۔ ابھی تو 3 منتھس کا ہم لوگوں کا رینیو ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پہ رحم کرے۔ اور بس ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ گاڑی چلا رہا ہوں نا، کدھر جا رہے ہو؟ پاکستان۔ چلو آپ جا، کی ماں کے پاس، میری ماما کے گھر۔ ہاں، آپ کے ماما کے گھر جا رہا ہوں۔ چلو واہ، ہم دیکھیں۔ اور یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ تھا، میں باہر گئی ہوئی تھی، ہسبینڈ کو کچھ کام تھا تو وہ گاڑی سے باہر گئے تھے، لیکن ابراہیم اور معروش کی مستی تم کیا ختم کر میں رہی تو ہو؟ تھی۔ دال سے کھائی مما، وہاں جا، مما ابھی نہیں کو کرنا، ابھی نہیں۔ اور ابراہیم کہا تھا میری پیک بناؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی پیک بنا رہی ہوں۔ وہی اپنے پاپا کی گلاسز اور بیٹھا ہوا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے بچوں کو صحت اور تندرستی دے اور بری نظر سے بچائے۔ پھر گھر آ کے دوپہر کے ٹائم پھر یہ بنگالی، جسے ہم لوگوں کے پاکستان میں کچوریاں ہوتی ہیں، یہ بنگالی کچوری تھی، اس میں آلو اور گاجر تھے اور ساتھ بنگالی پکوڑے تھے۔ تو یہ ہمارے ساتھ بنگالی تھے تو انہوں نے لیے تھے، تو ہم لوگوں کو بھی دیے، ہم لوگوں نے بھی لیے تھے۔ تو پھر وہ مطلب کسی نے کھائی نہیں تھی، تو میں گھر آ کے اس کو گرم کیا اور بچوں نے پھر وہی کھائے دوپہر کے ٹائم، اور ساتھ چپس بھی تھے وہ بھی میں نے گرم کیے۔ اور بس پھر شام کے ٹائم پھر ہم لوگوں نے چائے کی پی۔ بس میرا ولاگ یہیں تک تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیں، تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔